کہانی ایسے شخص کی جسے دنیا نے شروعات میں پاگل کہا اور یہی پاگل ایک دن دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، جس کا آئی کیو لیول 155 بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلون مسک۔ ایلون مسک کی کہانی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیا ہم اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں؟ ایلون مسک کی کہانی جان کر زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کس طرح اچیو کرنا ہے، کیسے نئی راہیں تخلیق کرنی ہے۔ بات کرتے ہیں ایلون مسک کے بچپن کی۔ ایلون مسک 21 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں مایا مسک ایک کینیڈین ماڈل تھی اور اس کا باپ ایک الیکٹرو میکینیکل انجینئر تھا۔ اس کا ایک بھائی کیمبل اور اس کی ایک بہن بھی ہے، لیکن شومی قسمت کہ صرف 9 سال کی عمر میں ایلون مسک کے والدین میں علیحدگی ہو، جس کا ایلون مسک پہ بہت برا اثر پڑا، لیکن اس نے اپنی تخیلی سوچ کو پھر بھی جاری رکھا۔ 10 سال کی عمر میں ہی ایلون مسک کا رجحان کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی طرف تھا اور فقط 12 سال کی عمر میں ایلون مسک نے بیسک لینگویجز کی مدد سے ایک گیم بلسٹر نامی تیار کر لی، جسے بعد میں $500 میں بیچ دیا۔ یہ کامیابی کی سیڑھی کی طرف ایلون مسک کا پہلا زینہ تھا، جو اس نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ طے کر لیا تھا۔ 1988 میں 17 سال کی عمر میں ایلون مسک ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہو گیا اور 24 سال کی عمر میں پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے فزکس اور اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد امریکہ میں ہی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور صرف 2 دن بعد ہی اس یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ ایلون مسک یہ جان چکا تھا کہ ڈگری سے زیادہ انسان کی سکل اور اس کی تخیلی سوچ کی اہمیت ہے، جس کے ساتھ وہ انسانیت کے لیے نئی راہیں ہموار کر سکتا ہے۔ 1995 میں ایلون مسک نے اپنے بھائی کیمبل کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ بنائی جس کا نام Zip2 تھا۔ اس ویب سائٹ کا کام آن لائن ڈائریکٹری فراہم کرنا تھا، جو آج کے گوگل میپ کا ایک چھوٹا سا ورژن تھا۔ اس ویب سائٹ کا مقصد لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا تھا، تاکہ وہ اپنی قریب ترین کسی بھی جگہ پہ جانا چاہیں تو آن لائن ہی اس کا ایڈریس جان سکیں۔ دوستو، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ بنانے کے لیے نہ تو ایلون مسک کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی اس کے پاس رہنے کی جگہ تھی۔ ایلون مسک نے اپنے باپ سے $28,000 لیے اور یہ ویب سائٹ بنائی، اور ایلون مسک کہتا ہے کہ ان دنوں میں وہ اسی آفس میں سو جایا کرتا تھا۔ چونکہ ایلون مسک کے پاس ایک ہی کمپیوٹر تھا تو وہ دن میں یہ ویب سائٹ آن لائن رکھتا تھا، جبکہ رات میں یہ ویب سائٹ آف لائن ہوتی تھی۔ اس ویب سائٹ کی پروگرامنگ پہ کام کرتا تھا۔ اس ویب سائٹس کی مدد سے لوگ قریب ترین پیزا شاپ اور اس طرح کی چیزوں کا ایڈریس جان سکتے تھے اور انہیں راستہ بھی فراہم کر دیا جاتا تھا۔ ایلون مسک کہتا ہے کہ ان دنوں وہ 22 گھنٹے کام بھی کیا کرتا تھا۔ 1999 میں یعنی 4 سال بعد اس ویب سائٹ کو کمپیک نے خرید لیا اور یہ سرچ انجن الٹا وسٹا کا حصہ بنی۔ ایلون مسک یہی نہیں رکا، اس نے شروعات کر لی تھی۔ اس سے آگے اس نے آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کرنے والا ایک بینک بنانے کا خواہش رکھتا تھا، جس کے لیے اس نے ایک ویب سائٹ بنائی جس کا نام X.com تھا، اور یہ X.com 2001 میں مکمل طور پر پے پال کا حصہ بن گیا۔ اس لیے ایلون مسک پے پال کے چند فاؤنڈرز میں سے ہے، اور پے پال کو بعد میں آن لائن شاپنگ کمپنی eBay نے خرید لیا۔ اس ڈیل کے بعد ایلون مسک کو اپنے حصے کے $100 ملین ملے، جسے وہ انسانی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسی سوچ کے پیش نظر 2003 میں ایلون مسک نے ایک کمپنی اسپیس ایکس کے نام سے بنائی۔ دوستو، ایلون مسک کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی بقا کے لیے مختلف سیاروں پر پھیل جانا چاہیے۔ اگر کل کو دنیا کے حالات یعنی اس پلانٹ ارتھ کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے یہاں پہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی جگہ ہو کسی اور پلانٹ پہ جہاں پہ انسان اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ اسپیس ایکس کے ٹائم پر ایلون مسک کو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے اسپیس میں بھیجنے والے راکٹس لانچ کیے تو ایک راکٹ لانچ کے ساتھ ہی دھماکے کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس نے دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا اور ایک اور راکٹ جس کے اوپر کافی لاگت آئی تھی، وہ بھی آربٹ میں جانے سے پہلے ہی، اور 2008 تک ایلون مسک پہ ان دونوں ایکسپیریمنٹس کا اتنا برا اثر ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ایلون مسک نرو بریک ڈاؤن کے قریب آ گیا تھا اور فائنینشلی وہ بینک کرپٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایسے میں ہی ایلون مسک نے اپنی کوشش جاری رکھی اور کچھ سال بعد ہی 2008 میں ہی ایک اور راکٹ لانچ کیا جو سکسیسفلی اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کی کامیابی کے بعد ایلون مسک کو ناسا کی طرف سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا، جس سے ایلون مسک کی ویلتھ میں کافی اضافہ ہوا۔
اور اس کے بعد 2012 میں ہی ایلون مسک ارب پتی بن گیا اور اس کا نام فوربس بلینئر لسٹ میں آ گیا۔ ایلون مسک کہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور کچھ سیلیبریٹیز کے ساتھ چاند پہ جانے کا سفر کرے گا۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں ایلون مسک کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یعنی ٹیسلا کار کمپنی کی۔ ٹیسلا ایک الیکٹرک کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جسے ایلون مسک نے 2003 میں جوائن کیا اور اس کا مقصد بیٹری سے بننے والی کار بنانا ہے۔ ایلون مسک نے پے پال سے آنے والی آمدنی کا کافی بڑا حصہ ٹیسلا میں انویسٹ کیا، جس کے بعد یہ ٹیسلا کا چیئرمین اور پروڈکٹ آرکیٹیکٹ بن گیا۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، 2008 میں ایلون مسک کو ٹیسلا کا CEO بنا دیا گیا۔ 2008 میں ہی ٹیسلا نے اپنی ایک کار روڈسٹر انٹروڈیوس کروائی جو ایک چارج کے ساتھ 245 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی تھی۔ 2010 میں ٹیسلا نے اپنی پہلی IPO کی جس سے $226 جنریٹ ہوئے۔ 2010 میں ہی ٹیسلا نے اپنے ایک ماڈل ایس سیڈان کے نام سے انٹروڈیوس کروایا جو کافی فیمس ہوا، اور اس کے بعد ماڈل 3 جو آل ٹائم بیسٹ سیلنگ ماڈل تھا، اور اس کے چلتے ہی ٹیسلا الیکٹرک کار سیل کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ ایک سال میں 1 ملین یونٹ ٹیسلا نے سیل کیے۔ اب آتا ہے سال 2016، حیران کر دینے والا آئیڈیا دیا اور ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام نیورو لنک تھا۔ اس کمپنی کا مقصد انسانی دماغ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا، جس کے بعد انسان کی ایفیشنسی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا اور انسان مشینوں کی طرح کام کرنے لگ جاتا۔ ایلون مسک کے مطابق ان ڈیوائسز کی مدد سے کئی دماغی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایلون مسک نے دی بورنگ کمپنی بنائی کیونکہ ایلون مسک چاہتا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ان مسائل کے حل کے لیے ایلون مسک نے دی بورنگ کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد انڈر گراؤنڈ ایسے ٹنلز تیار کرنا تھا جن میں ایسی ٹرینز چلائی جائیں جو ہوا کی ریزسٹنس کی وجہ سے اپنی سپیڈ کم نہ کر پائیں، اور ایسے ٹنلز جنریٹ کیے گئے اور ان ٹنلز میں ایسی ٹرینز چلائی گئی جو گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں ممکن کر سکتی تھی۔ ان پروجیکٹس پہ ابھی بھی کام چل رہا ہے اور امریکہ میں کئی اسٹیٹس میں یہ پروجیکٹس لگ چکے ہیں، اور ایلون مسک چاہتا ہے کہ پورے امریکہ میں انڈر گراؤنڈ ٹنلز بچھا دیے جائیں جس کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ 2017 میں ایلون مسک نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر کو خریدنے کا فیصلہ کیا اور 2021 میں ایلون مسک نے آخر کار $44 بلین میں ٹویٹر خرید لیا۔ ٹویٹر کی ڈیل کا ٹیسلا کے شیئرز پہ کافی برا اثر ہوا۔ ایلون مسک کے نئے پروجیکٹس کی بدولت ٹیسلا کا ایک شیئر $800 تک پہنچ گیا، لیکن ٹویٹر خریدنے کے ساتھ ہی ایلون مسک کی ویلتھ میں $30 بلین کی کمی ہوئی، جس کی وجہ سے ٹیسلا کے شیئر 2021 میں گرنا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایلون مسک کافی اور آرگنائزیشن بھی چلاتا ہے جن میں بہت مشہور ہوئی انٹرنیٹ کی فراہمی، جب ایلون مسک نے سیٹلائٹ کے ذریعے لنک کر دی کہ دنیا کے جن علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے، جس سے لاکھوں لوگ انٹرنیٹ تک ایکسیس حاصل کر سکیں اور اپنی آمدنی جنریٹ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایلون مسک کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ جس طرح کے پروجیکٹ وہ شروع کر رہا ہے، اگر ان پروجیکٹس پہ کام ہو جائے تو انسانی دماغ کے ساتھ ڈیوائسز لنک کر دی جائیں تو انسانی دماغ میں موجود جتنے بھی پاسورڈ جو ان کے سیکرٹس ہیں وہ بھی ایلون مسک کا ایکسیس ہوگی۔ لیکن جو سوچنے اور دیکھنے والی بات ہے کہ اس وقت ایلون مسک کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ ہیومن بیٹرمنٹ کے لیے ہیں۔ ایلون مسک کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں اور بہت سے راز ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنی کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔